بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے پہلے دو عشروں میں، اور آپ نے خوب دعائیں کی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں عبادات قبول و منظور فرمائے۔ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ آج ہم 23ویں شب اور 23ویں روزے کے وظائف، دعائیں اور عبادات کو ڈسکس کریں گے احادیث کی روشنی میں۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مبارک مہینہ تمہاری زندگیوں میں دوبارہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس مہینے کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ اس مہینے اور اس رات میں کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا، لیکن جو محروم رہ جاتا ہے وہ بدنصیب شخص ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر رمضان کے آخری عشرہ میں اطاعت اور عبادت فرماتے تھے، اتنی کسی دوسرے عشرے میں نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا میں نے اوپر مینشن کر دی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اور 23ویں شب میں آپ نے 4 رکعت نفل 2 سلام کے ساتھ اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد ایک ایک بار انا انزلنا پڑھنا ہے اور 3 بار سورۃ اخلاص۔ یہ نوافل پڑھنے والے کی حق میں فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی علامت یہ ہے کہ وہ رات صاف، پرسکون اور روشن ہوتی ہے، گویا اس میں چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ اور 23ویں روزے کے دن کے وظائف میں سب سے پہلے آپ نے فجر میں سورۃ یاسین ضرور پڑھ لینی ہے، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء تک آپ نے یہ دونوں دعائیں مسلسل پڑھتے رہنا ہے۔ اور آخری عشرہ میں خوب صدقہ و خیرات کریں اور اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگے، وہ بہت بہترین، رحیم اور ان سب وظائف کو اپنے پیاروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی خاص حفظ و ایمان میں رکھے اور سدا ہم پر اپنی رحمت، عافیت اور فضل کی چادر ڈالے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔